آپ کو عمران خان سے کیا ڈر رہا ہے؟ اب ملنے کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بہنوں کو ہی نہیں ملنے دیتے آپ؟ ان بہنوں کی ملاقات کی بات کریں، ان کو تو میں کہتی ہوں پاکستان سے بین ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو وار کے ٹائم کے اندر انڈین میڈیا کے اوپر جا کے پاکستان کی برائی کرتے، ایسی عورتوں کے حقوق کی آپ بات کریں۔ 3 یونٹ بجلی کی کیا قیمت ہے؟ میں اصل میں نا وابڈا کی لائن مین نہیں ہوں، آٹے کی قیمت کتنے ابھی ہم پوچھنے والا ہوں، آپ ضرور پوچھیں، لیکن میں پرچون کی دکان نہیں چلا رہی نا۔ دس از ویئر یو آر رونگ۔ آپ میری تقدیر کے فیصلے کر رہی ہیں، آپ کو یہ اے سی میں بٹھا کے تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ آپ کو تو خان صاحب کا چہرہ دکھانے پہ بھی مسئلہ ہے۔ نہیں تو ہم خان صاحب کا چہرہ کیوں دکھا؟ جب ہماری لیڈرشپ کا، ہمارے لوگوں کا چہرہ پہلی بات ہے آپ نے بین کیا، ہم بدلہ نہیں لے رہے۔ عمران خان نے جو ناقابل معافی نقصان ہمارے ملک کو پہنچایا ہے نا، اس کے لیے 10 سال کیا 100 سال کی بھی جیل، وہ توشہ خانہ کیس کے اندر جیل میں کنوکٹڈ ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی گاڑی لی ہے، ان پہ بھی ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری کے پاس BMW ہے، ان پہ بھی ہوتا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی وہ ناقابل معافی تباہی اور بربادی کی ہے جو آج تک پاکستان کے بدترین دشمن نے بھی نہیں۔ ممبئی ٹیکس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ پاکستان ملوث تھا، اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے۔ آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ممبئی ٹیکس میں پاکستان ملوث ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ملک دشمن بیانیہ، یہ سٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے ممبئی ٹیکس کی بات کرنا؟ اس وقت میں سیاست میں نہیں تھی، اور جو آپ اس وقت یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کے چیخ چیخ کے بغیر سنے سوال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی جو ٹریننگ ہے، یہ پاکستان کی بربادی ہوئی۔ آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا، اور آپ نے اسی باپ کو گالی دی۔ اگر بشرا بی بی کا میاں آ کے یہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، تو وہ گھریلو خاتون ریلی کو کیوں لیڈ کر رہی ہے؟ ہماری عوام آج تک صحیح سوال اس لیے نہیں پوچھ سکی، ہماری عوام آج تک ہماری خاتون چیف منسٹر کی پرفارمنس دیکھنے کے بجائے ان کی جوتی اور بیگ میں اس لیے گھسی ہوئی ہے کہ آپ جیسے ٹی وی پہ صحافی آنے والے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت پہ سوال کرو، جوتی کی قیمت پہ سوال کرو، بیگ کی قیمت پہ سوال کرو، جب آپ لوگوں کو ان کو یہ بتانا چاہیے اگر جنریشنز کو تباہ کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ آپ کا ہاتھ ہے۔ عوام کے معصوم ذہنوں کو آپ لوگ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنی ویوز اور ریٹنگز کے لیے، کیونکہ آپ کا ایکچوئل کام ہے ان کو صحیح شعور دینا، اس کے علاوہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں۔ سلام، خوش آمدید، میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ جوان ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہم جوان لوگوں کو بلائیں گے، اور آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بالکل جوان ہے، لیکن ان کا جو سیاسی تجربہ ہے وہ بزرگوں سے کم نہیں ہے۔ ویسے بظاہر تو جوان نظر آتی ہیں۔ آمنہ حسن شیخ میم کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، الحمدللہ۔ آپ نے یہ کہہ کہ مجھے کیوں ڈانٹ پڑوانی ہے، میرے جو بزرگ ہیں ان کا تجربہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور میں آج بھی ان سے سیکھتی ہوں۔ اچھا، جیسے ہی PMLN ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلا جو آتا ہے نا ناقدین کا، وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت۔ کیسا لگتا ہے جب فارم 47 آتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس فارم 47 کے اندر اگر میں پنجاب اسمبلی کی اسپیسیفکلی بات کروں تو ٹوٹل 14 یا 15 جو ہیں وہ الیکشن پٹیشنز ہیں، اور ان 14-15 الیکشن پٹیشنز میں سے صرف 3 ہیں جو کیسز کے اندر جن کے اندر ان کو بلایا گیا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اور ابھی وہ کیسز چل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر فارم 47 کی حکومت تھی تو ہمارے 250 ممبرز ہیں، تو 250 الیکشن پٹیشنز کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اتنی 13-14 الیکشن پٹیشنز تو ہر الیکشن میں ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو الیکشن جیتنا تو سکھایا جاتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس بات پہ فوکس کیے کہ ہم اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو یہ ٹریننگ بھی دیں کہ ہار اور جیت دونوں حصہ ہیں سیاست کا؟ آج میں ہار بھی سکتی ہوں، مجھے اس بات پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ میں دوسرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کیچڑ اچھالوں، مجھے اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ میری جو پرفارمنس ہے اس میں کیا کمی کوتاہی رہے گی کہ میری عوام مجھ سے ناخوش ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، مریم بی بی بھی جیل میں رہی ہیں، تو لوگ ملنے جاتے ہوتے تھے، گاڑی اندر جاتی تھی۔ آپ کو عمران خان سے کیا ڈر رہا ہے؟ اب ملنے کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بہنوں کو ہی نہیں ملنے دیتے آپ؟ نہیں، مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں ان سے کوئی ڈر ہے؟ نہیں، ڈر ہی ہے تو آپ ملنے کیوں نہیں دیتے خان صاحب سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شخص کو جیل میں ملنے دینا یا نہ ملنے دینا، نہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے، نہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے، اور یہ میں نے نہیں کام ان کو اپوائنٹ کیا، اسائن کیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے انڈر جو ہمارے جیل رولز ہیں، جو جیل مینول ہے، یہ اس نے اپوائنٹ کیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو بھی الاؤ یا ڈس الاؤ کرے اکارڈنگ ٹو سرٹن ریزنس۔ اچھا، کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں۔ دوسری بات، آپ نے کیونکہ کمپیریزن کیا نواز شریف صاحب کا اور آپ نے کمپیریزن کیا ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے کاؤنٹر کوشچن ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے کوئی رہائی فورس بنائی تھی؟ کیا نواز شریف صاحب کی کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی لیڈر نے، میری بات ختم ہونے دیں، میری بات تو ختم ہونے دیں نا، کیا ان کے کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈنڈے، سوٹے، بندوقیں اور اسلحہ لے کے جا رہے ہیں رہائی کرانے ان کی؟
کیا ان کے جیل سیل کے باہر کسی نے دنگا فساد کیا تھا؟ کیا انسائٹفل پریس کانفرنسز کی تھی؟ ہاں، ہم اپنی سیاست ضرور کرتے تھے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب ان کی پارٹی خود ہی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، کسی کو نہیں پتا. ایک بندہ کہہ رہا ہے رہائی فورس بناؤں گا، اس کو رہا کراؤں گا. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب اسلحہ لے کے آ رہے تھے عمران خان صاحب کو رہا کرانے، ڈیٹس دے رہے تھے کہ فلاں ڈیٹ سے. سو ہم نے گریٹر گڈ آف دا کنٹری بھی تو دیکھنا ہے نا. اور یہ میں نے نہیں دیکھنا، یہ سپرنٹینڈنٹ کی پاورز ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی اگر کسی وجہ سے کوئی فساد ہو رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی جنرل پبلک کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ ان کی ملاقات ریفیوز کر سکتا ہے. پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات، عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں اڈیالہ جیل میں. عمران خان صاحب کے ساتھ اور بہت سارے سینکڑوں پرزنرز ہیں، ہنڈریڈز آف پرزنرز آر دیئر، جو کہ ڈفرینٹ کیسز کے اندر وہاں پہ کنوکٹڈ ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. میرا آپ سے ایک ہوم ورک کوشچن ہے کہ آپ ان لوگوں کی ملاقاتوں کی لسٹ نکالیں اور آپ ان لوگوں کی ملاقاتوں کی لسٹ کو کمپیئر کریں عمران خان صاحب کی لسٹ. میں ان کو نہیں جانتا. پاکستان میں اس وقت عمران خان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے. میں اسی کے بارے میں بتا رہی ہوں، وزیر اعظم ہیں، لیکن اس ان کی وقت بہنیں باہر کھڑی ہوتی ہیں، آپ شیلنگ کرتی ہیں. اس وقت کیا یہ بہتر ہے کہ کسی بہن کو شیلنگ کرنا؟ اس وقت وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے جو جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے. بھی اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اس کے گھر والوں کی تو ہفتے میں 2 دن ملاقات ہوتی ہے. آپ تو 3 مہینے سے ملاقات نہیں کروا رہے. اسی پہ جواب دے رہی ہوں کہ جتنی ملاقاتیں وہاں پہ اور کنوکٹڈ کرمنلز کی ہوئی ہیں اپنی فیملی سے، اس سے 10 گنا زیادہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں. پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ بتائیں. میں عمران خان صاحب کا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں. پچھلے 6 مہینے میں جتنے وہاں پہ کنوکٹڈ کرمنلز ہیں ان کی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ ملاقاتیں عمران خان صاحب. مزید فلٹر کر لیتے ہیں. 6 مہینے میں کورٹ نے کتنی دفعہ اجازت دی تھی خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ مزید فلٹر کر رہے ہیں نا ابھی. میں اس کے اوپر آتی ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نا لاڈلا سنڈروم ہو گیا ہے. ان کو عادت بن گئی ہے لاڈلا بننے کی. ان کو کوئی ٹرے میں رکھ کے ٹیبل سجا کے آ کے کہتا ہے آپ آ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں. ان کو دل چاہتا ہے کہ عدالتیں ان کی مرضی کے فیصلے دیتی رہیں. یہ واٹس ایپ کے اوپر فیصلہ بھیجتے ہیں، آ کے فیصلہ آنے سے پہلے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اب ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. یہ اب یہ ٹائم. اچھا 6 مہینے سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہے، 6 مہینے سے ان کی بہنیں جاتی ہیں تو شیلنگ ہوتی ہیں. 6 مہینے سے سلمان صفدر ہے نا، وہ تو ان کی فیملی تو نہیں ہے، ان کا لائر ہے. ابھی بھی لاڈلا خان ہے. اور فیملی کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فیملی کی بھی 2 سے 3 ملاقاتیں میں آپ سے پریس کانفرنس شیئر کر دوں گی. ایک ایگزامپل آپ کو ابھی بتاتی ہوں لائیو کہ علیمہ خان صاحبہ نے اور ان کی جو دوسری بہن ہے غالباً ان کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا، انہوں نے نکل کے ایک پریس کانفرنس کی ابھی کچھ دن پہلے کہ جی جو لوگ NSW ورکشاپ کرنے گئے ہیں ان کے لیے خان صاحب نے بڑا سخت پیغام دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کی آنکھ اور وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اب نہیں، انہوں نے کہا کہ آنکھ جو ہے ریڈش ہے. یہ کہا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا نا، لیکن یہ پچھلے 6 مہینے کا نہیں ہے. یہ لاسٹ ملاقات ہوئی نومبر میں ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ سلمان صفدر نے انہیں آ کے بریفنگ دی، انہوں نے وہی بریفنگ پیش کر دی. تو یہ تو آپ کو تو خان صاحب کا چہرہ دکھانے پہ بھی مسئلہ ہے. نہیں تو ہم خان صاحب کا چہرہ کیوں دکھائیں جب ہماری لیڈرشپ کا، ہمارے لوگوں کا چہرہ پہلی بات ہے آپ نے بین کیا. ہم بدلہ نہیں لے رہے، لیکن ڈفرنس بتا رہی ہوں. ابھی خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا. ڈفرنس بتاتی ہوں کیونکہ وہ اس وقت ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو میرے خیال میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بدلہ لے رہے ہیں. وہ نہیں بدلہ لینے کے لیے نہیں. میری بات آپ کے دل میں اگر ہے کہ 10 ٹائم زیادہ ہونا چاہیے، میری بات تو سنیں کہ کیوں ہے دل میں زیادہ. آپ تو مجھے میری بات سنیں گے تو آپ کو پتہ ہے. اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اس لیے کہ عمران خان نے جو ناقابل معافی نقصان ہمارے ملک کو پہنچایا ہے نا، اس کے لیے 10 سال کیا 100 سال کی بھی جیل. وہ اپنی جیل تو اس وقت کاٹ رہے ہیں، وہ آپ میں بتاتی ہوں. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر وہ جیل میں ہے. وہ توشہ خانہ کیس کے اندر جیل میں کنوکٹڈ ہے. وہ بہت سارے کیسز توشہ خانہ سے تو میاں صاحب نے بھی گاڑی لی ہوئی ہے. بہت سارے کیسز کے اندر وہ کنوکٹڈ. پھر تو ان پہ بھی کیس ہوتا ہے. یوسف رضا گیلانی نے بھی گاڑی لی ہے، ان پہ بھی ہوتا ہے. آصف علی زرداری کے پاس BMW ہے، ان پہ بھی ہوتا ہے. توشہ خانہ سے کوئی چیز لینا جو آپ کے پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق آپ کو رولز الاؤ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اور چرانا اور چرا کے بیچ دینا، یہ دونوں چیزیں بڑی فرق ہے نا. سو یو کانٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات جس پہ میں آ رہی ہوں کہ جو یہ کیسز ہیں ان کے اوپر لیگل کیسز ہیں، یہ تو الگ ہیں، بٹ میری نظر میں عمران خان نے پاکستان کی وہ ناقابل معافی تباہی اور بربادی کی ہے جو آج تک پاکستان کے بدترین دشمن نے بھی نہیں کی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ 10 گنا سے زیادہ کہنا ممبئی ٹیکس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ پاکستان ملوث تھا. اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟
ہو سکتی ہے کوئی تباہی؟ آپ کو میں بتاؤں تباہی کیا ہو سکتی ہے. میں آپ کو تباہی بتا دیں گے. ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے. آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ منڈی ٹیکس میں پاکستان, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے دشمن بیانیہ؟ انڈیا جتنا یا انڈیا سے بھی بدتر یہ بتا دیں ہمارا عمران خان ہے. یہ ایکسیپٹیبل اسٹیٹمنٹ ہے؟ صرف یہ بتا دیں ممبئی ٹیکس کا. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ پہ آتی ہوں. میں آپ کو بات کر رہی ہوں تباہی اور بربادی کیا. نہیں ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ آپ اس کو کر کے پھر آگے نکل جائیں. یہ اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹیبل ہے ممبئی ٹیکس کی بات کرنا؟ میرے بھائی اگر آپ مجھے جواب دینے دیں گے میں اسی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اس وقت میں سیاست میں نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس وقت کچھ انڈر سم سرٹن سرکمسٹانسز ان کی جو نالج تھی, جو انفارمیشن تھی, جو سرکمسٹانسز تھے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لیکن ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ خود تو سمجھتے ہیں نا. اگر وہ اسٹیٹمنٹ اتنی ناقابل معافی تھی تو اس کو ہم نے کسی نے ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ اس کو آپ لیگلی ٹیک اپ کرتے. اچھا آپ اس کے اوپر لیگل مطلب آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں پھر اسٹیٹمنٹ کو؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر, میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ساری اسٹیٹمنٹس, بہت ساری سچویشنز کے بتاؤ یہ تباہی نہیں ہوتی. میں آپ کو تباہی بتاتی ہوں نا, آپ تو ایک اسٹیٹمنٹ کو تباہی کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا. آئی ایم سو سوری. ڈپلومیٹک حوالے سے جب بھی کشمیر کا کیس آتا ہے سب سے پہلے یہ معاملہ آتا ہے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان ملوث تھا. مجھے یہ بات یو این او میں جب کشمیر کا معاملہ کیا تو یہ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ بتائی گئی. ہم کیس آ رہے ہیں وہ جب آپ سننے کے موڈ میں ہمیں گرے میں بھیجا تو اس اسٹیٹمنٹ میں بھیجا. آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو مجھے بتائیے کہ میں آپ کو پلیز بتائیے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کیا ہوئی ہے, تو پاکستان کی تباہی اور بربادی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوئی ہے. پاکستان کی تباہی اور بربادی وہاں پہ ہوئی ہے جب پوری دنیا نے ہمارا مذاق اڑایا. اور جو آپ اس وقت یہاں اس کرسی پہ بیٹھ کے چیخ چیخ کے بغیر سنے سوال کر رہے ہیں نا, یہ آپ کی جو ٹریننگ ہے یہ پاکستان کی بربادی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا لیڈر کیا ہے. اگر 2 گھنٹے آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے نا اور اس کے مخالف بات کریں گے تو وہ 2 گھنٹے آپ کی بات تحمل سے بیٹھ کے سنے گا. اس نے یہ ٹریننگ کی ہے یوتھ کی کہ آپ یو نیڈ ٹو اگری ٹو ڈس اگری. نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ نے نسلیں برباد کر دی, آپ نے لوگوں کو گالی دینے کا سبق سکھایا, آپ نے پارلیمان کے اندر جوتے لہرائے. وہ پارلیمان کی ویڈیوز پاکستانی یا میں یا نون لیگ نہیں دیکھ رہی, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے پارلیمان میں یہ ہو رہا ہے. آپ نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا, آپ نے ہر اٹھ کے اپنے بزرگ پارلیمنٹیرین سے بدتمیزی کرنے والے کی پیٹھ تھپتھپائی. آپ نے اپنی عوام کو یہ سکھایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالو, عورتوں کی عزتیں اچھالو, لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرو, تمہیں شاباش بھی ملے گی, تمہیں پیسے بھی ملیں گے, تمہیں پرماننٹ سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بھی بنایا جائے گا. آپ نے نسلیں تباہ و برباد کر دی. آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے پیٹرول کی پرائسز کم کی آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑنے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو مشکلات ہوں اور عوام ان کو برا بھلا کہے. آپ نے پاکستان کو جب انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ریپرزینٹ کیا, اپنے ذاتی اختلافات کی بات کی, آپ نے جا کے نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں بری بات کی, آپ نے جا کے ان کی برائیاں کی, آپ نے ان کے جیل سیل کے بارے میں بات کی. آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا, آپ نے پاکستان کی افواج کو ملائن کیا جس وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے, آپ نے پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کیا جس وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے. آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے قوم کا, اور آپ نے اسی باپ کو گالی دی, آپ نے اسی فوج کو گالی دی, اسی فوج کو گالی دینے والوں کو پیسے دیے. یہ خان صاحب والی بات آن دی ریکارڈ نہیں ہے, یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں, خان صاحب یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. عمران خان صاحب نے کہا, اسد عمر نے کہا. عمران خان صاحب نے یہ زبان سے کہا یا نہیں کہا؟ عمران خان صاحب نے 1 پیج کا سبق تو دیا, زبان سے کہا, اس وقت تک کہا جب تک ان کو ایز اے پپٹ انسٹال کیا گیا حکومت کے اندر. جس دن ان کو حکومت میں انہوں نے کہا جی ہم نیوٹرل ہو گئے, اس دن تک عمران خان صاحب کو فوج بہت بری لگنے لگی. عمران خان کی آپ بہنوں کی بات کریں, آپ ان بہنوں کی ملاقات کی بات کریں, ان کو تو میں کہتی ہوں پاکستان سے بین ہونا چاہیے. وہ خواتین, جی وہ خواتین, وہ عورتیں جو وار کے ٹائم کے اندر انڈین میڈیا کے اوپر جا کے پاکستان کی برائی کرتی ہیں, انڈین میڈیا کے اوپر جا کے کہتی ہیں کہ یہ فیک وار ہے, اور ہمارے آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ اسکروٹنائز کریں, ہماری گورنمنٹ کو آپ اسکروٹنائز کریں. ایسی عورتوں کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں, سب سے پہلا فرض میرا کیا ہے, میرا ریڈ لائن ہے خواتین ہماری. ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. آپ نے نا ایک بڑی میرا بڑا ایک سینسٹیو پوائنٹ چھیڑ دیا. 2 باتیں میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گی. سب سے پہلی بات تو یہ, جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ میرے گھر میں ہے, وہ میری سیاست میں ہے, وہ میرا کولیگ ہے, وہ میرا دشمن ہے. تو یہ سارے لوگ, یہ پورا کلٹ, ان سے بڑا پاکستان کا کوئی دشمن ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, آئی ایم سو سوری, آئی ایم اے وومن, آئی ایم مچ ینگر دین ہز سسٹرز. میں اگر آج سیاست میں ہوں, میں اگر آج پبلک آئی میں ہوں,
میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں آ کے یہاں پہ وومن کارڈ پلے کروں. آپ سیاست میں آئی ہیں, آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں نا, آپ کو کوئی زبردستی نہیں لے کے آیا. اگر بشرا بی بی کا میاں آ کے یہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے, تو وہ گھریلو خاتون ریلی کو کیوں لیڈ کر رہی ہے؟ اگر وہ ریلی کو لیڈ کر رہی ہے, اس کو کرٹیسزم بھی ملے گا, اس کو جو ہے پولیٹیکل جواب سوال بھی دینے پڑیں گے, اس کو جیل بھی کاٹنی پڑے گی. میری لیڈر نے جیل کاٹی ہے اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے بڑی گریسفلی جیل کاٹی ہے. انہوں نے کبھی آ کے ٹی وی پہ یہ رونا نہیں. آپ مجھے مریم نواز صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی میں عورت ہوں, مجھے جیل کیوں بھیجا. اگر کسی نے کوئی لیگل کوسچن ریز کیا وہ علیحدہ بات ہے, انہوں نے کبھی آج تک یہ عورت کاٹ. اچھا, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ نے بھی ہمیں 20 منٹ کا ٹائم دیا. اچھا مجھے بتائیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ 22 مہینے میں 19% اضافہ ہوا مہنگائی میں, تو کیا کام کر رہی ہیں؟ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے یا گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کتنا اضافہ ہوتا تھا, 30-40% تک ہم نے انفلیشن ریٹس دیکھے اس ملک میں. سو ہم ایشو پتہ ہے کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو یہ بات کی کہ یہ عمران خان صاحب کی دیے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نا اتنا ایک ٹریک پہ لگا دیا کہ ہم صرف نیگیٹو چیزیں, مطلب وہ جو کہتے تھے میں نے شعور دیا وہ کچھ نہیں ہے. نے کیا شعور دیا؟ گالی دینے کا شعور دیا ہے, بدتمیزی کرنے کا شعور دیا ہے, لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کا شعور دیا ہے. مجھے بتائیں یا سر پہ دوپٹے لپیٹ کے سینئر پولیٹیشنز کی نقلیں اتارنے کا شعور دیا ہے, سینئر پولیٹیشنز کو چمگادڑ کے منہ والے بلانے کا کون سا شعور دیا ہے؟ مجھے تو کوئی بتائیے, میں نے تو وہ شعور نہیں دیکھا. شعور پتہ ہے کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں کہ 19% انفلیشن ہے, یہ دیکھیں اور یہ بتائیں کہ جی 34 سے 19% پہ آئی ہے. So it is a downward trend. میں اضافہ بتا رہا ہوں. It is a downward trend. آپ نے کہا 19% ہے. ادھر رکی ہوئی تھی, اس کے بعد اضافہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو 22 مہینوں کی کارکردگی اور اس میں جہاں پہ بریک لگی تھی وہاں سے 19% کا اضافہ ہوا. آپ نے 22 مہینوں میں قرضہ کتنا لیا؟ آپ نے 22 مہینوں میں قرضہ کتنا لیا؟ پہلے تو اپنے نمبرز میرے پاس, میں آپ کو نمبر دکھا دیتا ہوں. میں نے نمبرز نہیں ہے. دوسری بات یہ کرنٹلی بتا رہا ہوں, میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا. لیٹ می فنش دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انفلیشن کے اندر اضافہ, دو ریزنز ہیں نا. اب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی, انفلیشن کے اندر آپ کی فیول پرائسز بھی ایڈڈ ہیں, انفلیشن کے اندر آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز بھی ایڈڈ ہیں. انفلیشن از اوور آل رائٹ. جب آپ اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو گلوبل سٹینڈرڈز بھی دیکھنے پڑیں گے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی انڈیا میں سستا تیل مل رہا ہے, فلان جگہ پہ سستا مل رہا ہے, ہمارے پاس اگر پیٹرول اس وقت موجود ہے تو ہم کیوں کریں. تو میں آپ کو نا ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ اینگل بتانا چاہتی ہوں جو ابھی تک سرپرائزنگلی ڈسکس بھی نہیں ہوا ٹی وی پہ. پوری دنیا میں جب ہم نے کسی چیز سے ڈسکریج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ میں خود یو ایس سے پڑھ کے آئی ہوں, تو مثال کے طور پہ اگر سگریٹس ہیں نا, تو یو ایس میں ہماری جہاں پہ جتنا کا ایک کارٹن ملتا ہے نا ہمیں پاکستان میں, یو ایس میں پورے ایک کارٹن کی پرائس کی ایک ڈبی ملتی ہے. اور وہ کیوں ملتی ہے, آپ اس کو روکیں جی انفلیشن, وہ اس لیے ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ فیول پرائسز کی انکریز کی دو ریزنز جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت فیول ریزروز بہت ہیں, لیکن آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے انٹرنیشنلی, پاکستان کا ایک بہت پازیٹیو رول ہے, بٹ نو بڈی کین پریڈکٹ. جب جنگیں ہوتی ہیں, جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اچھا, میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے, میں صرف کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا صرف 3 منٹ کے اندر. اچھا, آپ راولپنڈی سے ہیں جی, تو مجھے بتائیں کہ فی یونٹ بجلی کی کیا قیمت ہے راولپنڈی میں؟ مجھے اب ایگزیکٹلی یونٹ پرائس تو نہیں معلوم. اور آپ پارلیمنٹیرین ہیں؟ جی, میں بالکل پارلیمنٹیرین ہوں, لیکن میں اصل میں نا وابڈا کی لائن مین نہیں ہوں. بڑا ڈفرینس ہے. آپ نے بہت اچھا کیا مجھ سے یہ سوال میں بجلی ڈسکس ہو رہی ہے, وہ بیچارے کا صرف جو کھوکھا ہے نا اس کو یونٹ کی قیمت پتہ, کیونکہ اس نے بل دینا ہے. آپ نے بل کب دیا لاسٹ ٹائم, بجلی کا بل کب دیا؟ 3 دن پہلے. کتنا بل تھا؟ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا سکتی ہوں کہ میں نے بل پے کیا. آئی تھنک اراؤنڈ 40,000. تو آپ کو یونٹ آپ نے دیکھا کتنے یونٹ استعمال ہوئے, کتنے؟ میں نے چلیں اس کو چھوڑ. آپ کے جو بائر, نہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو, آپ کے جو بائر ہمارے آتے ہیں نا, کیمرہ مین مائک لے کے ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے, وہ بھی اکثر اس چیز کو بڑا ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے کہ جی آٹے کی قیمت کتنے رہے. آپ ضرور پوچھیں, لیکن میں پرچون کی دکان نہیں چلا رہی نا. دس از ویئر یو آر رانگ. آپ میری تقدیر کے فیصلے کر رہی ہیں, آپ کو یہ اے سی میں بٹھا کے تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے. آپ نے مجھ سے پالیسی پہ ایک سوال پوچھا ہے. مس, آپ کو یہ اے سی, یہاں پہ یہ غریب کو اے سی نہیں مل رہا. غریب یہاں پہ وہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے 3 گھنٹے کا سفر کر کے اپنے کھوکھے پہ پہنچتا ہے, اس کو بجلی کا بل پتا ہے. وہ جو آٹے کے لیے صبح شام, آپ کو آٹے کی قیمت کا نہیں پتا, آپ کو دال کی قیمت کا نہیں پتا. آپ نے میرے گھر آ کے دیکھا ہے کہ میں اے سی چلا رہی ہوں یا نہیں چلا رہی؟ نہیں دیکھا نا. اب بغیر اسی کے زندگی آپ کس بیسس کے اوپر یہ سوال؟ نہیں, میں یہ پارلیمنٹیرین, میں اس روم کی بات کروں, یہاں تو اسی چل رہا ہے.
میں تو Thank you very much for using that word. میرے ایک سوال کا جواب اب آپ دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. پارلیمنٹیرین کیا ہوتا ہے اور اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے, مجھے پلیز بتائیے. اس کی جو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی لگائی گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اس نے میری تقدیر کا فیصلہ کیا, مجھے بتائیں تو صحیح کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کیا ہے. میں تو آٹے سے باہر نہیں نکل رہا, مجھے بتائیں میں تو پیاز کی قیمت سے باہر نہیں نکل رہا. میں آپ کے پیاز کی قیمت کم کرنے کا بیڑا اٹھا کے بیٹھی ہوں, لیکن مجھے آپ کانسٹیٹیوشنل کی پارلیمنٹری ڈیوٹی تو بتا دیں. میں یہاں پہ ایک غریب کے لیے سوال کر رہا ہوں, پہلے یہ سوال کا جواب میں وہ بھی دیتا ہوں. اگر آپ کانوں کے ڈاکٹر سے آنکھوں کا سوال کریں گے تو آپ کی بے وقوفی ہے. اچھا, آنکھوں کے ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے کہ آپ اس سے یعنی کہ اگر آٹے کی قیمت ہے 900 روپے سے 2200 روپے پہ چلے جائے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. میرا مسئلہ کیونکہ آپ کے گھر تو آٹا آ رہا ہے. No, مسئلہ نہیں, غریب کو مسئلہ ہے. پیاز کی قیمت اگر 40 روپے سے 180 جا رہی ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. That is not what I said. مجھے مسئلہ ہے. میں بتاتی ہوں, میں ایز اے پارلیمنٹیرین اس بات کے لیے ذمہ دار ہوں, میری چیف منسٹر اس بات کے لیے ذمہ دار ہے, میرے تمام منسٹرز, پوری کیبنٹ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ ہر شخص کو, عوام کے ہر شخص کو کم قیمت میں ضروریات کی جو چیزیں ہیں, ضروریات زندگی کی, وہ میسر ہوں. کیا میں اس پالیسی کو بنانے کی ذمہ دار ہوں کہ پالیسی بنائی جائے ایسی کہ جس میں اشیاء خوردنوش کی قیمت کو کم کیا جائے, اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی جائیں. ہماری جو اس وقت فوڈ اتھارٹی ہے وہ اتنا کام کر رہی ہے, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس چیز کے اوپر چیکس کر رہی ہے, ہر منڈی میں جا کے, ہر شاپس پہ جا کے, ہر جگہ پہ ایک کوالٹی کنٹرول اینڈ ایک پرائس کنٹرول جو ہے وہ انشور کیا جا رہا ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ مجھے یہ پوچھتے ہیں یا اس بات کو ٹی وی پہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ کسی ABCD, میری ذات کی بات نہیں, میری ذات پہ آپ 1000 سوال کریں کہ فلاں پارلیمنٹیرین کو فلاں چیز کی قیمت نہیں معلوم, یہ میں پرچون کی دکان کھول کے نہیں بیٹھی, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسی پالیسی بناؤں کہ عوام کو سستے داموں ان کی چیزیں میسر کی جائیں. اچھا, میں سوال نہیں کر رہا, یہ میں خود پہ ملامت کر رہا تھا کہ ہم جن کے ہاں فیصلوں کا سوچ رہے ہیں انہیں نہیں پتہ یہ چیزوں. یہ غلط ہے, میں دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں بھائی آپ پاگل ہیں, غلط بتا رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو مسئلہ ہی نہیں پتا, انہیں تو روٹی کا مسئلہ ہی نہیں پتا. اگر اس کرسی میں بٹھایا گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ کہ آپ دیکھنے والوں کو شعور دیں, ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے آپ کے لیے پالیسی بنانا. آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کے لیے ورڈ کیا یوز, جو انگلش کا ورڈ پارلیمنٹیرین تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا لیجسلیٹرز, ہم لوگ لیجسلیٹرز ہیں. یہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ عوام کو کہیں گے ان کو آٹے کی قیمت نہیں پتا, کیونکہ مجھے آٹے کی قیمت 1000 بار پتا ہو, وہ کسی کام کی نہیں ہے. اگر میں صحیح پالیسی نہیں بنا رہی, مجھے آٹے کی قیمت کا پتا ہونا کسی کام کا نہیں ہے. اور آپ جیسا میڈیا جو ہے, آپ, مجھے بالکل نہیں پتا کیونکہ میرے گھر میں میرے پیرنٹس گھر ران کرتے ہیں, وہ چیزیں لے کر آتے ہیں. یہ آپ کے گھر میں شاید آپ کو بھی نہ پتا. پاکستانی سے بات نہیں کر رہا, آپ پاکستانی سے بات کر رہے ہیں, سے بات کر رہا ہوں. فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ جب کرنا ہے نا, تو ہم نے ٹیبل کے اوپر قیمتیں رکھنی ہیں اور ہم نے انفلیشن ریٹس رکھنی ہے, ہم نے نمبرز اور فگرز رکھنے ہیں, اور ہمارا کام ہے پالیسی بنانا. آپ کا کام ہے عوام کو شعور دینا, اور آپ شعور دینے کے بجائے عوام کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں. ہماری عوام آج تک صحیح سوال اس لیے نہیں پوچھ سکی, ہماری عوام آج تک ہماری خاتون چیف منسٹر کی پرفارمنس دیکھنے کے بجائے ان کی جوتی اور بیگ میں اس لیے گھسی ہوئی ہے کہ آپ جیسے ٹی وی پہ صحافی آنے والے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت پہ سوال کرو, جوتی کی قیمت پہ سوال کرو, بیگ کی قیمت پہ سوال کرو, جب آپ لوگوں کو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ پالیسی پہ سوال کرو, پالیسی کیا بنائی گئی ہے اس پہ سوال کرو. رمضان میں کتنا راشن دیا گیا ہے, یہ پالیسی کیا بنائی گئی ہے, ماں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مرے ہوئے پیدا ہوں گے, تو ہم یہی سوال کریں. آپ یہ سوال کریں کہ پنجاب میں چیف منسٹر, میں بتاتی ہوں, آپ یہ سوال کریں نا, آپ یہ سوال کریں کہ پنجاب میں چیف منسٹر نے نیوٹریشن پروگرام کی کیا پالیسی بنائی, یہ سوال کریں. پالیسی پہ سوال کریں. آپ لوگوں کو آج تک یہی نہیں, آپ لوگوں کے سوال ختم ہو رہے کہ فلاں نے یہ جوتا پہنا, فلاں نے یہ پرس اٹھایا, فلاں ایسا دکھتا ہے, فلاں ویسا. یہ دس از آن یو آفٹر عمران خان. اگر جنریشنز کو تباہ کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ آپ کا ہاتھ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو, آپ نے آج تک اپنے پروگرام پہ بتایا لوگوں کو کہ لیجسلیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے. مجھے بتائیں, ہماری عوام کو لیجسلیٹر کی سپیلنگ آپ نے بتائے ہیں آج تک, لیجسلیٹر کا کام کیا, اس کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے لیجسلیٹر کو ڈیوٹیز کیا دی ہیں وہ آپ نے بتائے. آپ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹر نے گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا یا آٹے کی قیمت ہی بتائی. یہ آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں عوام کے معصوم ذہنوں کو, آپ لوگ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنی ویوز اور ریٹنگز کے لیے, کیونکہ آپ کا ایکچوئل کام ہے ان کو صحیح شعور دینا.
اس کے علاوہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے. بالکل میں بالکل کاؤنٹر کرتا, مزید سوالات بھی میرے پاس ہے, میں کرنا بھی چاہتا ہوں, لیکن پیچھے عدیل بھائی کا بھی اشارہ ہے اور اس کے علاوہ وقت بھی مکمل ہو گیا. تو اگر آپ کہیں گے تو ہم دوبارہ پھر سوال رکھیں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.